بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ المورد آسٹریلیا کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم غامدی صاحب کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے آج کے اس سیشن کے لیے وقت نکالا۔ پہلا سوال ذوالفقار خان صاحب کا ہے۔ ذوالفقار صاحب اپنا سوال کریے پلیز۔ سوال میرا یہ ہے جی، آپ نے قانون دعوت میں جو پیغمبر کی دعوت سے بیان کی ہے وہ رسول کی دعوت ہے، لیکن اگر ہم سیدنا یوسف کی زندگی کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید میں اس پر پوری سورہ ہے تو ان کا انداز بالکل مختلف ہے رسول کی دعوت سے۔ تو آپ نے یہ ڈسٹنکشن کیا ارادی طور پر نہیں رکھی یا اس میں ڈسٹنکشن ہونی چاہیے نبی کی دعوت اور رسول کی دعوت میں؟ میں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو اصطلاحی نہیں ہے اور آگے بیان کر دیا ہے کہ نبیوں کی دعوت کے کوئی خصوصی مراحل نہیں ہوتے، وہ کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح پیغام پہنچاتے ہیں، وہ آگے حکمت عملی میں اور دوسری چیزوں میں واضح ہو گیا ہے۔ رسولوں کی دعوت اپنے چند مراحل بھی رکھتی ہے، کچھ متعین نتائج بھی رکھتی ہے، اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ نبی اور رسول دونوں ہی کی دعوت اس عنوان کے تحت بیان ہوئی ہے۔ نبیوں کی دعوت کے بارے میں چند جملوں پہ اکتفا کر لی گئی ہے، اس لیے کہ جو دعوت کی باقی صورتیں ہیں ان میں اور اس میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے، اور رسولوں کی دعوت کو نمایاں کر کے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اسی میں دو عنوانات، ذیلی عنوانات باندھ دیتے کہ نبی کی دعوت اور رسول کی دعوت؟ کیونکہ بہت ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس میں ایک عمومی لفظ اختیار کر لیا جو نبی اور رسول دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، پیغمبر کی دعوت، اور پھر اس کے ذیل میں نبی کی دعوت کے بارے میں چند باتیں کرنے کے بعد اب باقی ساری دعوت کو رسولوں کے بعد میں واضح کر دیا ہے۔ وہ یہ پریزنٹیشن کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، میرے بعد میں آنے والے ہو سکتا ہے اس کو اس طرح بیان کریں۔ جی شکریہ جی۔ اگلا سوال نور افشا صاحبہ کا ہے۔ نور افشا آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں پلیز۔ یہ بات کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹے، اللہ میاں کو نے لکھا ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور ایک مجھے سوال کہتے ہو، یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا عورتوں میں فی الواقع کوئی ایسی کیا کمزوری یا کمی ہے؟ جی، جس کی وجہ سے قانون شہادت میں ہمیں ایسا رکھا گیا ہے، اور یہ کہ کسی نے ضرور ٹیمپر کیا ہے، کیونکہ اللہ ایسے احکامات نہیں دے سکتے جس طرح کہ اللہ کا ہم ان کو سمجھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو، آپ یہ جو میں بہت دفعہ سن چکی ہوں کہ کس وجہ سے ہاتھ اٹھانا ہے اور کس حد تک اٹھانا ہے، لیکن وہ کوئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا، تو میں جسٹیفائی نہیں کر سکی کہ اللہ نے ایسی بات کی ہے کہ ہاں سچ مچ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں ملاوٹ ہوئی ہے اس کے اندر قرآن میں، تو اس کا میں کیا جواب دوں؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور دنیا کے ہر معیار کے مطابق کوئی کتاب بے کم و کاست بغیر کسی ادنا تبدیلی کے کس طرح منتقل ہوتی ہے اسی طرح منتقل ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو منتقل کیا ہے۔ وہ کوئی بکھری ہوئی قوم نہیں تھے، ان کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہوئی اور وہ ایک عالمی سلطنت میں تبدیل ہوئی۔ اس کے اہتمام میں قرآن شائع و ضائع ہوا ہے، ایک ایک مسلمان کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی ادنا درجے کی اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس وقت جب صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، خلفائے راشدین حکومت کر رہے تھے، یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ ہم اصل میں اللہ کی بات نہیں سمجھنا چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کے مطابق بات کرے۔ وہ ہماری خواہشات کے مطابق بات کریں تو پھر اللہ کی کتاب ہے، ورنہ کسی نے اس میں کچھ نہ کچھ ملا دیا ہے۔ یہ بڑا غیر علمی طریقہ ہے۔ اس طرح تو کسی بھی چیز کو مشتبہ کر کے آدمی اپنے لیے بہت کچھ خرابیاں پیدا کر سکتا ہے۔
دنیا میں کسی علم کو جانچنے کے اور خاص طور پر خبر کی تصدیق کے جو اعلیٰ ترین برتر ذرائع موجود ہیں، قرآن اس کے مطابق ہی منتقل ہوا ہے۔ یہ تو جو اصولی سوال پیدا ہو رہا تھا آپ کی بات سے، اس کے بارے میں نے عرض کیا۔ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید میں استدلال کے یا ریزننگ کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ بعض جگہوں پر ہمارے باطن کو، یا جس کو ہم انفس کہتے ہیں، ہمارا نفس اپنے اندر نشانیاں رکھتا ہے، اس کو بنائے استدلال بنایا گیا ہے، اس کو ریزننگ کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ بعض جگہوں پر جو کائنات میں حقائق نظر آتے ہیں، جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر استدلال کیا گیا ہے۔ بعض جگہوں پر تاریخ کے حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ مخاطبین کو ان کی حماقت پر توجہ دلائی گئی ہے، جس میں قرآن نے اپنی کوئی رائے نہیں بیان کی، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم کیسے احمق ہو کہ اپنے ہاں تو کبھی پسند نہیں کرتے کہ یہ کہو کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور تمہیں اطلاع دی جائے تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہو کہ ہمارے تو قبائلی نظم میں یہ کیا کرے گی بیچاری، یہ تو ہمارے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، اور جنگ میں بھی شریک نہیں ہو سکتی، اور اگر کہیں ساتھ دینا پڑا تو تب بھی کمزور ثابت ہوگی، اور ادھر اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دیتے ہو۔ تو یہ ان کی حماقت پر توجہ دلائی ہے۔ اس میں عورتوں کے بارے میں کوئی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے زاویہ نظر سے بیان نہیں کی۔ یہ بعض اوقات مخاطب کو اس کی کسی مانی ہوئی بات کے تضاد پر متوجہ کر کے اس کی بیوقوفی واضح کی جاتی ہے۔ تو ہر اچھے کلام کو سمجھنے میں یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ہم بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو دلائل کے بعد مخاطب اگر کوئی احمقانہ نوعیت کی رائے قائم کیے ہوئے ہو تو پھر کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ مانتے ہو، دوسری طرف یہ کہتے ہو، تو یہ اس طرح کی بات ہے۔ اس میں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی تبصرہ شامل نہیں کیا، کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ 2-3 جگہ جہاں یہ مضمون آیا ہے، وہاں مخاطبین کی حماقت، بلادت اور ان کی ہٹ درمی کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ تم کس طرح کے لوگ ہو، کیسی باتیں کر ڈالتے ہو، ایک طرف یہ اور دوسری جانب یہ، ایسے بہت سے دوسرے اسالیب بھی قرآن میں اختیار کر کے، مثال کے طور پر یہود کو وہ جو بات مانتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مرتبہ دے دیا ہے اور ہمارے لیے تو اب جنت ہی جنت ہے، یہ کہا کہ اچھی بات ہے، یہ مانتے ہو تو پھر ذرا اپنی موت کی تمنا کیا کرو، پھر دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ تعلیم تو نہیں دی گئی کہ لوگ موت کی تمنا کریں، بلکہ ان کی بیوقوفی اور ان کے دعوے پر اور ان کی حماقت پر ان کو متنبع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ تو کسی مخاطب کا تضاد واضح کرنے کے لیے، اس کی کنٹرڈکشن واضح کرنے کے لیے یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ عورتوں اور مردوں کے معاملات میں ایک تو کچھ خلقی فرق ہے، وہ بالکل واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسمانی نظم میں بھی مردوں سے فرق رکھا ہے، عورت کی نفسیات میں بھی مردوں سے فرق رکھا ہے، عورت کے رد عمل کی کیفیت میں بھی مردوں سے فرق رکھا ہے، اور طبیعت میں بھی فرق رکھا ہے۔ یہ فرق موجود ہے، لیکن ذہانت میں فرق ہے، ایسی کوئی بات نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی اور جگہ کہی گئی ہے۔ یہ فرق تو ایسے واضح ہیں کہ ان پر کوئی استدلال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی چیزیں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، اور یہ فرق کیا صرف عورتوں اور مردوں میں ہے، یہ مردوں اور مردوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے ذکی الحس ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت جلدی منفعل ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں میں بڑا تحکم ہوتا ہے، بعض وہ صبر ہوتے ہیں۔ تو طبیعت کا، مزاج کا، اسی طرح جسمانی ضرورتوں کا فرق بالکل واضح ہے، اس میں تو کوئی گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھ کے ہی تمام احکام دیے جائیں گے، یعنی جب عورتوں کو کوئی حکم دیا جائے گا یا عورتوں کو کوئی شریعت دی جائے گی تو اس کا لحاظ رکھا جائے گا، لحاظ نہ رکھا جائے تو بڑی بے انصافی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر بعض ذمہ داریاں نہیں ڈالے، مثلا جو ان کے حالات رہے ہیں اور صدیوں سے ہیں اور اب بھی ہیں، اس میں انہیں اس کا پابند کرنا کہ وہ بھی اگر قریب میں مسجد ہو تو لازماً وہاں جا کے نماز پڑھیں، پابندی نہیں لگائی، اپنی مرضی سے جانا چاہیں تو جائیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ جا سکیں تو تب بھی ان کو باجماعت نماز ہی کا اجر مل جائے گا۔ اسی طرح سے حدود، تعزیرات کے نفاذ کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی۔ جمعہ جماعت کے بارے میں بھی ان کو پابند نہیں کیا گیا، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں، بہت اچھی بات ہے، عیدین میں شریک ہوں، ترغیب دی ہے، لیکن لازم نہیں کیا ان پر۔ جہاد قتال کی ذمہ داری بھی ان پر نہیں ڈالی گئی، وہ اپنے طور پر شریک ہونا چاہیں، کوئی خدمت انجام دینا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا پابند نہیں کیا۔ تو یہ ان کی نزاکت، لطافت، ان کی جو کچھ بھی طبیعت ہے اس کا لحاظ کر کے ان کے ساتھ اللہ نے بڑے کرم اور بڑی شفقت کا معاملہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس میں وہ پابند نہیں ہے، اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ کوئی خدمت انجام دینا چاہیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا چاہیں، کوئی باہر کی ذمہ داری لینا چاہے، جو چیز چاہے کریں، لیکن دینی لحاظ سے تو پھر پابند ہو جاتا ہے نا آدمی۔ تو یہ ذمہ داریاں عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے نہیں ڈالی، یہ فرق کیا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ گواہی کا ہے۔ گواہی کو لوگ کوئی ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ استحقاق کی بات ہے، یعنی کوئی بڑے منصب سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک واقعاتی گواہی کا تعلق ہے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس میں جو موقع کا گواہ ہوگا، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، وہ گواہی دے گا۔ قاضی کا کام ہے دیکھے کس کی گواہی ماننی ہے، کس کی نہیں ماننی۔ ممکن ہے کہ ایک بچے کی گواہی وہاں کامیاب ہو جائے اور ایک مرد کی گواہی کو قاضی قبول نہ کرے۔ وہ دستاویزی گواہی ہے، یعنی میں نے، آپ نے کوئی معاملہ کیا ہے تو اس پر مجھے آپ کو گواہ بنانا ہے، وہاں گواہ اللہ تعالیٰ کھڑا نہیں کرتا، وہاں ہمارے ہاتھ میں معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کہا ہے کہ ایک قبائلی معاشرے میں لوگوں کے حقوق پر گواہی دینے کے لیے عورت کھڑی ہوگی، گواہی تو کسی ایسے ہی شخص کے خلاف دینی پڑے گی نا جو کسی کا مال ضبط کر کے بیٹھا ہے، کسی کی زمین دبا کے بیٹھا ہے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، اس میں مردوں کو گواہ بناؤ، بڑے اس میں مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ وہ بیچاری کہاں کھڑی ہوگی؟ ابھی بھی قبائلی معاشرے میں ذرا جا کے گواہی کے لیے کھڑے ہو کے دیکھیں، بلکہ ہماری عدالتوں ہی میں ذرا پیش ہو کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کیا ہوتا ہے۔ یعنی مجھے تو کوئی آدمی اگر کہے کہ یہ اس دستاویزات پر کوئی گواہی ثبت کر دیں یا اس پر دستخط کر دیں تو میں تو معذرت کر دوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح سے جا کے عدالتوں میں جرا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک مرتبہ کے تجربے سے میں گزرا ہوں، میں تو اس سے استغفار ہی پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی مرد میسر نہ ہو اور 2 عورتوں کو، ایک عورت کو گواہ بنانا پڑے تو اس کے سہارے کے لیے ساتھ ایک اور عورت کو گواہ بنا لو، تاکہ وہ مردوں کے پنچایت میں یا مردوں کی عدالت میں کھڑے ہو کر گھبرا نہ جائے۔ تو یہ بھی یہاں رعایت کی گئی ہے اس کی، اور یہ سد ذریعہ کا حکم ہے، یعنی ایک احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے، کوئی فرض نہیں کیا گیا، کوئی واجب نہیں کیا گیا۔ آج عورتیں پڑھ لکھ گئی ہیں، وکیل بن گئی ہیں، اب وہ بہت سے معاملات کرتی ہیں، مردوں سے بھی معاملہ کرتی ہیں، ریاست اور سوسائٹی بدل گئی ہے، ایک حفاظت کا ماحول ہے۔ اب اس طریقے سے بالعموم عدالتوں میں خوف کی فضا نہیں ہوتی، اب بھی ہوتی ہے بہت سی جگہوں پر، لیکن زیادہ تر نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کا اطمینان ہے تو آپ عورت کو گواہ بنائیں، آپ مرد کو بنائیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ دین کے تمام احکام اس سبب پر مبنی ہوتے ہیں جو کسی وقت پیش آ جاتا ہے۔ تو اس وقت کی صورتحال میں عورتوں کا یہی معاملہ تھا۔ آج اگر تعلیم نے یا حالات نے تبدیلی کر دی ہے اور اس طرح کا خدشہ باقی نہیں رہا، وہ تو ہماری محبت پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا مال نہ ضائع ہو جائے، احتیاط کرو۔ تو احتیاط کی ایک ہدایت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے آگے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے تو اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیں، اور وہ یہ کہ اسلام میں نظم ناقابل شکست چیز ہے۔ گھر کے نظم میں جب آپ نے ایک
گھر کا سربراہ بنا لیا تو اب فیصلہ کن حیثیت اس کو دے دی جائے گی. یہی معاملہ والدین کے نظم میں بچوں کے لیے ہوگا اور یہی معاملہ ریاست میں ہوگا. تو اگر کوئی عورت، کوئی بچہ، خواہ وہ مرد ہے یا کوئی اور ہے، یا کوئی شہری سرکشی اختیار کرتا ہے تو وہ قابل سزا ہو جاتا ہے. یہ سزا قدیم زمانے میں خاندان ہی دیتا تھا. آج کے زمانے میں آپ نے قانون سازی کر کے سزا کا معاملہ قاضی سے متعلق کر دیا ہے، تو گھریلو معاملات میں بھی کر دیں، کوئی اعتراض نہیں دین کو. لیکن جس وقت ایک بچہ باپ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لے تو وہ قابل سزا ہو جاتا ہے. اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. وہاں چونکہ مرد سربراہ بنا ہوا ہے تو اس لیے یہ کہا ہے کہ اس کو سزا کے نفاذ کا حق ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ سزا سے اصلاح ہو سکتی ہے، اگر معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے تو کبھی اس طرف قدم نہیں بڑھانا چاہیے. اور اس کا تعلق بھی ظاہر بات ہے کہ نہ کوئی حکم ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، بلکہ اصلاح کے لیے ایک تجویز دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان مراحل سے گزر کے اصلاح کرنے کی کوشش کرو، تمہارا گھر بچ جائے. اگر کوئی عورت سرکشی پر اتر آئی ہے اور شوہر کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سمجھاؤ بجاؤ، خاندان کو اس میں ڈالو بیچ میں. کامیابی نہیں ہوتی تو پھر کچھ سپریشن اختیار کر لو. اس سے بھی کامیابی نہیں ہوئی تو پھر سزا بھی دی جا سکتی. تو یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ اس سزا کے معاملے کو اگر عورتیں نہیں چاہتی کہ یہ نوبت آئے تو اول تو یہ ہے کہ سرکشی اختیار کیوں کریں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے باپ کو کہا جائے کہ یہ سرکش بیٹا ہے، ذرا اس کی دماغ درست کرے، تو بیٹا یہ کہے کہ میں تو اس کو قبول نہیں کرتا. تو پھر یہ ہے کہ سرکشی کیوں اختیار کی اس نے. سرکشی اور ریبیلیس ایٹیٹیوڈ یہ ہمارے دین میں بالکل ناقابل قبول ہے. یہ بدترین جرم ہے. خدا کے مقابلے میں بھی اس کو استکبار سے تعبیر کیا ہے اور محاربہ کہا ہے اللہ اور رسول سے. وہاں پر بھی اس کی نہایت سخت سزائیں. تو وہ جرم کیا کیوں جائے جس جرم کے نتیجے میں قابل سزا یا قابل دست اندازی ہو جائے. میں ایک آزاد آدمی ہوں، کسی کا کام نہیں ہے کہ میری طرف ہاتھ اٹھائے، لیکن جب میں جرم کا ارتکاب کروں گا تو پولیس پکڑے گی مجھ کو. بھاگنے کی کوشش کروں گا تو گرا کے نیچے لٹا دے گی. جرم کیوں کیا جائے؟ سرکشی بدترین جرم ہے. اور خواتین اگر سمجھتی ہیں کہ اب انہیں سربراہ بن کے رہنا ہے تو نکاح کے موقع کے اوپر معاہدہ کر لیں کہ گھر کی سربراہ میں ہوں گی اور تمام ذمہ داریاں بھی میں اٹھاؤں گی اور اخراجات بھی میری ذمہ داری ہے. اس اصول پر نکاح کریں تو وہی حق جو مرد کو ہے وہ خواتین کو ہو جائے گا. کاملی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی تفصیل سے تینوں جواب دیے اور میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں. تھینک یو. آپ کی عنایت. بہت شکریہ جی. اگلا سوال ذیشان کا ہے. ذیشان آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم جناب صاحب. جی میرا سوال یہ قربانی سے متعلق ہے. ہم لوگ جانوروں میں حصے کرتے ہیں، گایوں میں، اونٹ میں، تو اس کا پس منظر کیا ہے اور کیا اس حکم کو آج کے دور میں، مطلب پہلے کہ وہ حکم کی وجہ کیا تھی، اس کا پس منظر. دوسرا یہ کہ اس حکم کو آج کے دور میں ہم ایکسٹینڈ کر کے کیا اس میں کوئی چینجز لا سکتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہے کہ جو وسائل کی کمی اور جو چیزیں ہیں اس کو کیا ہم ان چیزوں کے اوپر لا کے اس کو کور کر سکتے ہیں، یا اس کی تھوڑی وضاحت کی. یعنی میں آپ کا سوال پوری طرح سمجھا نہیں. جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی ایک عبادت ہے. کیونکہ تمدن میں تبدیلی آ رہی تھی تو اس لیے قربانی حج میں، عمرے میں یا عید الاضحیٰ کے موقع پر لازم نہیں کی گئی، نفل عبادت بنا لی گئی ہے. آپ حج میں بھی قربانی نہ کریں، کرتا بھی کوئی نہیں ہے. اب تو پاکستان سے جانے والوں کو تو میں نے 99% دیکھا ہے کہ وہ قربانی کرتے ہی نہیں. عمرے میں بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ شوق سے قربانی کرتے ہیں لیکن وہ بھی نفل قربانی ہے. آپ نہ کریں. قربانی پورے خاندان کی طرف سے کر دی جائے تب بھی ٹھیک ہے. اگر کسی وقت جانور میسر نہ ہوں تو پوری مملکت کی طرف سے حکمران کر دے، وہ بھی درست ہے. تو یہ ساری رعایتیں اس میں دی گئی ہیں. اور اسی طرح یہ رعایت بھی دی گئی ہے کہ اگر بڑا جانور ہے تو بجائے اس کے کہ گھر کا ہر فرد شوق میں اونٹ ذبح کرے تو 7 لوگ یا 10 لوگ اس میں شریک ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو
تو یہ سب رعایتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے بارے میں دی ہیں. اس میں کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے جس تو پر آپ جی اب مثال کے طور پہ اونٹ پہ اگر 10 یا 14 لوگ کرتے ہیں تو کیا اس کو میں ایکسٹینڈ کر کے 20 پہ لا سکتا ہوں؟ اور دوسری چیز یہ کہ جیسے چھوٹا جانور بھی اگر ہے تو اگر مہنگائی ہے یا فار ایگزامپل وسائل کی کمی ہے، آلائشیں وغیرہ پڑی رہتی روڈوں پہ، تو اس کو میں مختصر کر کے 2 بندے شامل اس میں کر سکتا ہوں یا حکم یہ اسی طرح رہے گا؟ کی بات یہ ہے کہ ہر کام معقول طریقے سے کرنا چاہیے. ایک معقول صورتحال اللہ کے پیغمبر نے بتا دی ہمیں. اس کے بعد جو باقی چیزیں میں نے بیان کی ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ لازم کیوں کیا جائے کہ ہر آدمی قربانی کرے گا؟ خاندان کی طرف سے کر دیں، پورے محلے کی طرف سے ایک جانور کر دیں، کفایت کر جائے گا. میں نے تو عرض کی ہے کہ حکمران پوری قوم کی طرف سے قربانی کر دے، کفایت کر جائے گا، کوئی ضرورت نہیں. تو پہلے ہی جو احکام دیے گئے ہیں، جو ہدایات دی گئی، ان میں ہر صورتحال کا علاج موجود ہے. تو اس میں اس طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، چلیں شکریہ، میں سمجھ گیا اس چیز. اگلے سوال پہ جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے سوال پوچھ لیے ہیں وہ اپنے پلیز ہینڈ ریز کو انریز کر دیں. اگلا سوال جی کامران صاحب کے. کامران صاحب اپنا سوال پوچھیں پلیز. السلام علیکم محمد صاحب. جی وعلیکم. میرا سوال ہے انٹرسٹ کے حوالے سے. میرے پاس مارگیج ہے اور یہاں آسٹریلیا میں بینکس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کیش ریٹ بڑھتا ہے تو وہ ویسے ہی انٹرسٹ یعنی کہ ہماری منتھلی مارگیج پیمنٹ کو بھی بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ میں اس کو رینٹ اور اس کا کانٹریکٹ کی جو آپ کی وہ ہے اس کے حساب سے دیکھتا ہوں. تو یہ جو بینک کیش ریٹ بڑھنے پر ہمارے مارگیج کی اماؤنٹ کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ وہ پیسوں ہی کو کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کی وجہ سے ہمارے لیے اس کی حرمت میں کوئی فرق آتا ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے اب سود بن جاتا ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں آتا. کرایہ مکان بھی بڑھایا جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ مکان کا کرایہ ایک ہی طرح کا قائم رہتا ہے؟ میں تو 26 گھر میں نے تبدیل کیے ہیں اپنا گھر بنانے سے پہلے. مالک مکان سال بھی صبر نہیں کرتا تھا، بڑھاتا رہتا تھا، بلکہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر سال 10% اضافہ کر دے گا. جی، اسی میں اسلامک بینکنگ کے جو لوگ دلائل دیتے ہیں وہ یہ ایک بات کہتے ہیں کہ جب آپ اسلامک بینک سے مورگیج لیتے ہیں اور اگر گھر کسی زلزلے یا کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ریزن سے تباہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو بینک آپ سے پیسے نہیں مانگتا. لیکن کنونشنل بینک کیونکہ آپ کو پیسے کی ڈیل کر رہا ہے تو وہ ہر حال میں آپ سے اپنے پیسے لیتا ہے. تو یہ ایک فرق کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے اسلامک مورگیج اور نارمل مورگیج کو. کیا یہ کسی بھی طرح سے یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو سود کی حرمت میں ہمیں لے جائے، یا یہ ایک غیر یعنی کہ تھوڑا سا ناانصافی ہے ہمارے ساتھ؟ میرے بھائی، سود تو صرف قرض میں ہوتا ہے. یہ قرض ہے ہی نہیں، یہ تو بیع و شراء ہے. یہ سیل پرچیز ہو رہی ہے. تو اس میں جو باہمی طور پر طے کر لیں، آپ طے کر لیں کہ جیسے کہ دیتے ہیں بعض بینک آپ کو یہ موقع کہ آپ طے کر لیں کہ آپ کا فکس ریٹ رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم کرائے مکان میں، خود میں نے 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ مالک مکان سے طے کر لیا کہ 3 سال تک آپ کوئی کرایہ نہیں بڑھائیں گے. تو یہ جو آپ طے کر لیں، یہ اصل بنیادی طور پر جو ایگریمنٹ ہے وہ قرض کا ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. قرض کا تعلق ہے سود سے. سود اس سے نہیں ہوتا کہ فکس لے لیا تو سود ہو جائے گا، فلاں کام کر لیا تو سود ہو جائے گا. سود تو اصل میں ایک اخلاق کی برائی ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے بھائی کی مدد کرنی تھی قرض دے کے. آپ نے نیکی اور تبرع اور چیریٹی کے کام کو نفع کمانے کا ذریعہ بنا لیا. یہ ہے سود. جب تک اصل ٹرانزیکشن قرض کی نہیں ہوئی، کسی جگہ بھی سود نہیں آئے گا. انصاف بے انصافی کی بات ہو سکتی ہے. شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اگلا سوال جی زہر امتیاز کا ہے. وہ آپ کا پلیز سوال کریے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال نماز سے متعلق ہے. میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے جس کو میں بریسٹ فیڈ کراتی ہوں، تو باقی ساری نمازوں میں تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن فجر کی نماز میں کافی مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی میں وضو کرنے کے لیے اٹھنا چاہتی ہوں اس کو چھوڑ کے، تو وہ رونے لگتا ہے. اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اماں اب نکل گئی ہیں وضو کرنے. تو
पहले मेरी काफ़ी फ़जर की नमाज़ें इस वज़ह से छूटीं कि मैं वज़ू ही नहीं कर सकी, नमाज़ ही नहीं पढ़ सकी फ़जर की। लेकिन अब रिसेंटली मैंने तयम्मुम करके बिस्तर पर ही उसके साथ बैठ के मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ना शुरू किया, तो मेरी अब हो जाती हैं। लेकिन इस तरीके से कुछ तसल्ली नहीं होती कि ऐसा लगता है कि जैसे नामुकम्मल रह गई नमाज़। तो मैं आपकी एडवाइस चाहती थी कि क्या ये तरीका जब तक मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, ये सही है? मैं इस तरह से फ़जर की नमाज़ कंटिन्यू रख सकती हूँ? या मुझे वज़ू करने के लिए उसको रोता छोड़ के या करके इस तरह से मुझे करना चाहिए? मेरी बहन, इसमें नमाज, रोज़ा, इबादत के बारे में अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदों को इसमें तंग करना पसंद नहीं करता। ये बात खुद अल्लाह ताला ने कुरान में इन्हीं लफ्ज़ों में कही है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। इबादत में यानी जो चीज़ें हराम हलाल की हैं, वहाँ तो देखिए ये कहा है कि जब तक जान पर ना बना है, हराम के करीब ना जाओ। लेकिन इबादत में रुखसत इस उसूल पर नहीं है, वो इस उसूल पर है कि बड़ी मशक्क़त हो गई। तो अब एक माँ किस मशक्क़त में गुज़रती है, एक हामिला औरत को क्या मसाइल होते हैं, एक दूध पिलाने वाली माँ के क्या मसले हैं, उसमें आपका ज़मीर अगर मुतमिन है कि फिलवाक़े इस वक़्त छोड़ के जाना, वज़ू करना मुश्किल है, तो आप तयम्मुम कर सकती हैं। इसी तरह से अगर किसी वजह से नमाज़ रह गई है, तो जैसे ही बच्चा आपको इजाज़त दे देगा कि अब आप चली जाएँ, तो जब आप पढ़ेंगी तो अगर वक़्त गुज़र भी गया है, तो वो इंशाअल्लाह आपकी अदा नमाज़ शुमार होगी। तो नमाज में इस तरह की चीज़ों में अल्लाह ताला मशक्क़त में डालना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या चीज़ मशक्क़त बन गई है, ये फ़ैसला मैं नहीं कर सकता, ये फ़ैसला हर आदमी खुद ही करता है, औरत हो या मर्द। बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल अज़ीम अहमद साहब का है। अज़ीम साहब, अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरान मजीद में मर्द के लिए 2 बहनों से शादी की मुआनत की गई है, सूरह निसा आयत नंबर 23 में। क्या कुरान और अहादीस की रोशनी में औरत पर बहन के शौहर से शादी करने में कोई गुनाह है? बहन के शौहर से शादी कैसे होगी? यानी या बहन अगर दुनिया से रुखसत हो गई है या कोई तलाक हो गई, क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, बहन ऑलरेडी मैरिड है और वो औरत उसके शौहर से शादी करना चाहती है। तो शौहर तो नहीं कर सकता, शौहर को तो ममानत कुरान में वाज़ेह तौर पे आ गई है। लेकिन क्या तो वो औरत तो के ऊपर कोई भी औरत, यानी औरत अपनी, मैं समझ नहीं पा रहा। एक नहीं, वो बहन ये फरमा रहे हैं जी कि मर्द को ममानियत है, तो मर्द को जब ममानियत है कि 2 बहनों को जमा नहीं करना, तो वो औरतों के लिए भी ममानियत होगी ना कि वो कैसे अपनी बहन के साथ मिलके उसी शौहर से शादी कर लेगी। ये नहीं कह वो रहे मर्द तो को तो ममानियत है, लेकिन वो औरत तो कर ले अगर ये काम। नहीं, वो औरत मर्द दोनों ही को ममानियत है, इसलिए कि जब ये कह दिया गया कि 2 बहनें एक निकाह में जमा नहीं हो सकती, तो उसका मतलब ये है कि ना औरतों को ये काम करना चाहिए, ना मर्दों को काम करना चाहिए। वो तो कुरान मजीद में जब अहकाम दिए जाते हैं, तो मर्दों को सरबराह की हैसियत से मुखातब करके दिए जाते हैं। लेकिन इसमें आप कोई रेफरेंस दे सकती हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली औरत का क्या गया हो कि तुम अपनी जिस बहन के शौहर से नहीं कर सकते? वो तो सारी जितनी हराम किया गया, ये कहा गया है कि मर्दों ही को खिताब करके कहा गया है, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए ममनू है। ये तो नहीं कहा गया कि बेटों के लिए वो ममनू है। तो ये नहीं, तो तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो तो मर्द पे गुनाह है ना, तो औरत अगर कर लेती तो औरत पे कुछ ना कोई गुनाह है, तो अब मर्द तो क्या औरत क्या ठीक है? करेगी औरत करेगी औरत कैसे? जो आदमी भी उसका शौहर है पहले से, वो जमा करेगा ना। तो एक चीज को अल्लाह ने मना कर दिया, तो वो करेगा कैसे? और तो ये वो तो कैसे गुनाह तो करे? उस पे है ना, गुनाह तो मर्द पे है, औरत के तो मेरे पे तो गुनाह नहीं, तो तुम्हारा गुनाह तुम जानो, तुम्हारा अल्लाह जाने, मेरे से शादी करो। दिलचस्प है। मतलब ये है कि चूंकि कहा गया है कि बेटियों के साथ आप निकाह नहीं कर सकते, अगर बेटी करे तो कोई गुनाह नहीं है बाप के साथ। ये कहना चाहते हैं आप? मतलब अगर इसके इफ देयर इज समथिंग अदरवाइज, तो मैं पूछ रहा हूँ इसका कोई रेफरेंस अवेलेबल है, इसका कोई मैं कहता हूँ प्रिंसिपल? ये भी कोई रेफरेंस नहीं है कि बेटी से कहा गया को बाप से निकाह नहीं कर सकती। बाप तो से मैं तो कहा गया बेटी से अगर निकाह आप नहीं कर सकती। अगर आप कहते हैं तो मैं आज आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर आप कहते हैं, आप माशाल्लाह नॉलेजेबल हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे एग्री करूंगा। अगर आप कहते हैं ऐसी कोई ममानत नहीं कही गई, तो आई विल एग्री विद यू। बात ममानियत है भाई। ममानियत करने का तरीका ये नहीं होता कि हर चीज को उलट कर भी बताया जाए। ये जी। कह देना काफी है कि किसी बाप के लिए बेटी से निकाह जायज नहीं है।
آگے یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بیٹی کے لیے باپ سے بھی نکاح جائز نہیں. تو اگر اسی پرنسپل کو ہم ربا پہ کیوں نہیں اپلیکیبل کرتے کہ اگر لینے والے پہ اگر ممنوع ہے تو دینے والے پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ ادھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اصول یہ ہے کہ خالی دینے والے پہ ممانعت کہی گئی ہے، لینے والے پہ کی گئی ہے، دینے والے پہ نہیں کہی گئی. پھر دیکھیے آپ نے بالکل الٹ بات کر دی. نکاح تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے اور حرمت کی وجہ اس کا فاحشہ ہونا ہے، اور سود کے معاملے میں جو حرمت قائم کی گئی ہے وہ کسی کا مال ناجائز لینے پر قائم کی گئی ہے. تو پہلے بات کو اس کی اصل سے سمجھیے. دینے والا کہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو کسی کا مال لیا ہی نہیں ہے. تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ ہے سود کی حرمت کی بنیاد، کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لو نہیں. مال کھانے سے حرمت واقع ہوتی ہے. یہاں پر تو یہ کہا گیا ہے کہ باپ اور بیٹی میں جو نکاح کا تعلق یا جنسی تعلق ہے یہ فاحشہ ہے، تو فاحشہ تو دونوں جانب ہوگی. وہاں تو کہا ہی گیا ہے کہ تمہیں مال کھانا نہیں چاہیے دوسرے کا. جب میں کسی کا مال لیتا ہوں، یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ چوری کرنا بھی گناہ ہے اور چوری کروانا بھی گناہ ہو جائے. نہیں، اس میں ڈفرینٹ ہے، یہ وہ بات نہیں ہے. I'm sorry، وہ ڈفرینٹ اس لیے کہ جب آپ بندہ، اگر آپ چوری کروا رہے ہو بائی دی ایکٹ آف کولوڈنگ، آپ مطلب میں کولوڈ کو کیسے ٹرانسلیٹ کروں فار ایوری باڈی، بٹ اگر آپ سازش کر کے اپنے گھر میں چوری کرا رہے ہو، ہاں پھر تو آپ بھی گناہ کے شامل ہونا. لیکن اگر آپ پہ بائی جبری آپ پہ چوری ہوگی، پھر تو آپ اس کے شامل اس میں نہیں ہونا، اس ایکٹ کے اندر شامل. میرے بھائی، جب بھی کوئی چیز دین میں ممنوع کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے وہ علت یا وجہ ہوتی ہے. تو پہلے یہ دیکھیے کہ سود کیوں منع کیا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جب تم دوسرے سے قرض دے کے مطالبہ کرتے ہو تو تم ظلم کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، آپ مظلوم کو کہہ رہے ہیں کہ مظلوم میں گناہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے آگے اگر ہم آگے چلیں تھوڑا، تو جس طرح آپ نے عرض کیا کہ جو ابھی نہیں عرض کیا، مطلب ویسے آپ کی جو ویسے آپ نے لکھا بھی ہے، بتایا بھی کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنڈیم کیا ہے، وہ جو بیسکلی سود دینے والا جو ادارہ ہے، اس ادارے کو ایز اے ادارہ کنڈیم کیا گیا ہے. تو the question is، اور آپ سوری لینے والا زیر بحث ہی نہیں ہے، کسی جگہ زیر بحث نہیں قرآن حدیث میں. وہ میری معذرت ہو، میں نے غلطی سے میں نے کہا جی، سود لینے والے جو ادارے کے اوپر کنڈیم کیا گیا. تو اگر ہم اسی پرنسپل کو دیکھیں، اور اسی پہ انہوں نے کہا گیا کہ بھئی جو سود لینے والا ادارہ ہے، اگر وہ اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اگر ہم اس پرنسپل کو دیکھیں تو بیسکلی آپ کی دو پارٹیز ہیں، ایک سود لے رہی ہے، ایک سود دے رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادارے کو ہی ایبولش کر دیا. آپ کے مطابق کہتے ہیں اس ادارے کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا، یہ کہہ کے کہ بھئی یہ ختم کر دو ادارہ اس طرح سے. تو اب اگر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہوگا، وہ جانے، وہ لوگ جانے، میں تو مجھے پھر بھی سود چاہیے، میں کوئی بندہ ڈھونڈوں گا انڈر دا ٹیبل، میں سود کی ٹرانزیکشن کروں گا. تو کیا جو بندہ ایک بندہ ڈھونڈ کے اپنی رضا سے کوئی پریسنگ نیڈ کے بغیر سود کی ٹرانزیکشن کر رہا ہے، سود دینے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، تو کیا وہ بھی جو پارٹی اے ہے جو کہ سود دے رہی ہے اسی میں اتنی میرے بھائی اتنی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. بڑی سادہ سی بات ہے کہ سود لینے کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع کر دیا ہے. سود لینے کا ادارہ جب بھی قائم کیا جائے گا تو اس ادارے کو ختم کیا جائے گا، یا کہا جائے گا کہ ایسے ادارے نہیں ہونے چاہیے. کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرض پر نفع مانگ رہا ہے. قرض تو نیکی کا کام ہے، تبرع کا کام ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرض لینے والا مجرم ہو گیا ہے. قرض لینے والا تو اپنی ضرورت کے تحت قرض لینے کے لیے جاتا ہے. یعنی مجھے کوئی شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں اس کے لیے ضرورت کے تحت جا رہا ہوں، میں کیوں جا کے انڈر دا ٹیبل یہ کام کروں گا؟ بھائی میری تو ضرورت ہے، مجھے قرض چاہیے. میں اپنے بھائی کے پاس قرض کے لیے گیا تھا، اس نے نفع مانگ لیا مجھ سے، اس کو ممنوع کر دیا گیا. اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کو قرض دو، خوشی سے دو، اور اس پر کسی نفع کا مطالبہ نہ کرو. نہیں، میں تو بالکل آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں، اور میں تو یہ کہہ بھی نہیں رہا کہ جو سود دینا جو ہے وہ غلط ہے. میں تو فور اے مومنٹ آپ کی بات سے ٹوٹلی اگری کر رہا ہوں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ وداؤٹ اے پریسنگ نیڈ، اس کی شادی بھی ہوئی ہے، بیاہ بھی ہوا ہے، اس کی کوئی فائنینشیل ایسی نیڈ نہیں ہے، پریسنگ نیڈ، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بھی مجھے تو ہوس میرا ختم نہیں ہو رہا، مجھے تو چاہیے. وہ ڈھونڈے گا کوئی بندہ، یار تو مجھ سے پیسے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ اس کا دماغی توازن خراب ہے. اور اگر کسی کو ہوس پیدا ہو گئی ہے تو میں ہوں نا جس نے قرض دینا ہے، مجھے روکا گیا ہے، تو میں اس کی ہوس کے لیے قرض دوں گا ہی کیوں؟ میں یہ کہوں گا کہ میاں اپنے گھر جاؤ. قرض تو ایک چیریٹی ہے،
وہ میرے پاس آیا ہے قرض لینے کے لیے تو میں یہ دیکھوں گا کہ واقعی کسی ضرورت کے تحت آیا ہے. کوئی شادی کرنی ہے, کوئی بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے, کوئی گھر بنانا ہے, کوئی ضرورت ہوگی تو میں قرض دوں گا نا. قرض تو چیریٹی ہے. تو مجھے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ میرے پاس آ جائیں چیریٹی کے لیے تو میں اندھا ہوں. میں دیکھوں گا پہلے بات سمجھیے. قرض چیریٹی ہے, تبرع ہے. اسلامی اخلاقیات میں قرض کو کاروبار نہیں بنایا جا سکتا جیسے چیریٹی کو کاروبار نہیں بنایا جا سکتا. تو نہیں وہ چیریٹی کے لیے وہ مجھے ہوس کی بنیاد پر آ ہی نہیں سکتا. میرے پاس آئے گا تو میں انکار کر دوں گا دینے سے. دیکھیں وہ تو آپ انکار کر دیں گے نا, لیکن انفارچونیٹلی سب ایسے لوگ نہیں ہیں نا دنیا میں, تو یہ پورا ایک دھندا چل رہا ہے. پیپل آر ویلنگلی اسی شخص کو میں کہوں گا جو کاروبار کر رہا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی ضرورت کے بغیر قرض مانگتا ہے تو اسے کہو کہ ضرورت کے بغیر قرض نہیں مانگا کرتے, ضرورت کے بغیر کاروبار کیا کرتے ہیں. میں تمہاری فائنانسنگ کر دیتا ہوں, آؤ میرے ساتھ طے کر لو کہ فائنانسنگ کے کیا اصول ہوں گے, یہ کہوں گا. اسی طرح کوئی آدمی آئے گا تو میں اسے کہوں گا کہ کوئی بیع اور شراء, کوئی خرید و فروخت کرنی ہے کر لو. قرض تو چیریٹی ہے. جس طریقے سے اگر کوئی آدمی گداگری کرنے کے لیے میرے پاس آئے تو میں اس کو دیکھ کے کہوں گا کہ میاں تم تو ہٹے کٹے ہو, آؤ میں تمہیں کوئی کام دے دیتا ہوں, تم گداگری کیوں کر رہے ہو. دیکھیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں, یہ تو آپ آئیڈیلسٹکلی بار بار وہی کریں کہ میں یہ کہوں گا. انفارچونیٹلی دنیا میں سارے آپ نہیں ہے نا, دنیا میں تو اور بھی بہت لوگ بستے ہیں اور سب لوگ یہ نہیں کر رہے. اسلام ہر شخص کو یہ کہے گا کہ وہ یہ کہے. اسلام کی اسلام کہے گا نا, بات, لیکن لوگ یہ کہہ تو نہیں رہے نا. نہیں تو اسلام کو تو صرف کہنا ہے. جس نے ماننا ہے اس نے اسلام کی بات ماننی ہے, اس کو آزادی ہے, مان لے. نہیں ماننا چاہتا نہ مانے. جی تو اسی میں بات کروں نا کہ ایک بندے سے یہودی ہے, یہودی تو یہودی کو سود نہیں دیتا. ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو سود دینا ہے. تو میرا تو سوال یہ کہ ایک بندہ وداؤٹ پریسنگ نیڈ اپنی ہوس کے اوپر وہ جا کے کہتا ہے یار مجھے سود چاہیے, جسٹ آئی نیڈ اٹ, دیٹس فار واٹ ایور ریزن. میرے بھائی ہمارے دین میں اور بھی بڑی چیزیں ممنوع ہیں. یعنی وہ ہوس کے اوپر میں گفتگو کروں گا اور اسے کہوں گا تم مسلمان ہو تو ہوس میں مبتلا نہیں ہوا کرتے. یہ وہی بات ہے کہ جب ایک صاحب نے, ایک بڑے عالم نے ہر چیز میں سے غیبت نکالنی چاہیے تو مولانا اصلاحی نے کہا تھا کہ آپ کو غیبت خوریہ ہو گیا ہے. دین میں تمسخر بھی منع ہے, کسی کا مذاق اڑانا بھی منع ہے, تانا دینا بھی منع ہے. یہ ساری باتیں بھی منع کی گئی ہیں. تو اس لیے ہوس والے کو ہوس دور کرنے پہ کہا جائے گا. اگر کوئی آدمی لوگوں سے محض اس لیے قرض لیتا ہے کہ اس نے لے کے اڑانا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس طرح کے قرض لینے والوں کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. صرف سود ہی منع نہیں ہے, اسلام میں اور بھی بہت کچھ منع ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں دین کو اس کی عزیزم روح میں سمجھنے کی کوشش کرے. یہ اس طرح کی منطقی ترک تازیوں اور کلا بازیوں کا نام نہیں ہے. اصلی بات سمجھے, وہ اصلی بات یہ ہے کہ قرض نیکی اور تبرع کا کام ہے. ہماری اسلامی اخلاقیات کہتی ہے کہ قرض لینے والا آیا ہے تو تمہارا بھائی ہے, اس کو قرض دے رہے ہو, اول تو تمہیں ویسے ہی دے دینا چاہیے تھا. قرض دے رہے ہو تو نفع کا مطالبہ نہ کرو, بس یہاں اسلام ختم ہو جاتا ہے. اگلا سوال رانا نقش صاحب کا ہے. رانا صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم غامدی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, دعائیں آپ. غامدی صاحب میرے 2-3 سوال ہیں نماز کے متعلق کہ ایک تو کیا میاں اور بیوی اکٹھے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, فرض یا نفل, جیسے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے مسجد میں ادا کی جاتی؟ جی بالکل, کیوں نہیں پڑھ سکتے. میاں بیوی کے درمیان کیا مانے. جی نہیں بالکل پہنچ گئی ہمارے. بس یہاں پہ وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ نہیں بیوی کو پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے, برابر نہیں کھڑی ہو سکتی, تو اس لیے وہ کافی کنفیوژن پیدا کیے رکھتے ہیں لوگ. نہیں وہ تو دو لوگوں کے جماعت کرانے کا طریقہ یہی ہے. یعنی وہ مرد بھی ہو تو جو آپ کی ایڑی ہے, پنجے دوسرے آدمی کے اس کے قریب یا اس سے ذرا پیچھے ہونے چاہیے. وہ اصل میں جماعت کی حیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس کا بیوی سے کوئی تعلق نہیں. اچھا جی, شکریہ. جماعت کے لیے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. آپ جماعت اگر کرا رہے ہیں تو پھر جماعت کی حیت بنائیے. وہ بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوگا, بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور اگر ویسے کھڑے ہو کے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل ساتھ پاؤں سے پاؤں ملا کے پڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسرا غامدی صاحب, کیا ماں اپنے بچوں کے لیے امامت کروا سکتی ہے گھر میں, اور بندہ بھی ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل کرا سکتی, کوئی مسئلہ نہیں. رسول اللہ نے خود سیدہ ام ورقہ کو امام مقرر کیا تھا ان کے محلے کی مسجد کا.
اچھا جی، شکریہ۔ اور تیسرا، کیا ہم اپنی جو روزمرہ کی دعائیں جو عربی میں ہمیں یاد کروائی جاتی ہیں گھر سے نکلتے وقت، آتے وقت، باتھ روم جاتے وقت، یا جیسے دعا استخارہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ ہمیں ساری عربی میں ادا کرنی ہوتی ہیں؟ ہم اپنی زبان اردو میں، انگلش میں ادا کر سکتے ہیں اس کو؟ یہ آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہیں۔ دعا کرنے کی کوئی زبان نہیں ہے، یہ تو اصل میں رسول اللہ نے چونکہ یہ دعائیں کی ہیں اور آپ نے بڑے مناسب، بڑے موزوں الفاظ اس کے لیے منتخب کیے ہیں، تو ہم ان کو بڑے باعث برکت سمجھ کے اختیار کرتے ہیں۔ آپ اردو، انگریزی، جس زبان میں چاہیں اپنے رب سے بات کریں۔ شکریہ جی گامدی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں دے جی۔ میں تو آپ کو سن کے ہمیشہ ہی الفاظ ہی نہیں ادا کر سکتے آپ کے، جو آپ نے ہمیں سکھایا، جو پڑھایا ہے، جو تھینک یو، بہت شکریہ جی۔ آپ کی عنایت۔ اگلا سوال مدیحہ خان کا ہے۔ مدیحہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم حمدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی حمدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ درگزر کرنا اور دل کے سکون کے لیے اسلام کی روشنی میں آپ کچھ رہنمائی کر سکیں، کیونکہ عام طور پہ عورتوں کو ان معاملوں سے زیادہ گزرنا پڑتا ہے اور آپ رشتے اور عمر کے ناطے کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ مستقبل میں بھی یہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ ختم نہیں ہونی ہے، مرد باعث مجبوری کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز جو آپ کو سکون دے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پھر بھی اچھا رویہ رکھیں، تو کیا یہ دوسرے بندے کو اپنا آپ کمزور نہ دکھانا ہوا؟ منافقت ہوئی نا یہ تو، کہ آپ کے دل میں رنجش اور گلہ ہے ان سے اور آپ کچھ بول نہیں پاتے ہیں صرف رشتے اور عمر کے لحاظ سے۔ تو کیا اسلامکلی آپ اس بات کے اوپر اگر آپ کی رہنمائی درکار ہے، اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہوگی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ اگر آپ ان فیوچر اس ٹاپک کے اوپر کوئی پروگرام کر سکیں، کیونکہ آج کل کافی مطلب میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ ہم اس چیز کی کمی کا شکار ہیں، تو اگر آپ کچھ اس پہ کر سکیں تو عنایت ہوگی۔ شکریہ۔ جی ضرور، حسن صاحب ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے نوٹ کر لیا ہوگا، کسی وقت اس پر بات بھی کر لیں گے۔ اس وقت مختصر جواب یہ ہے کہ اسلام بالکل فطرت کا دین ہے۔ اس نے جو قانون بیان کیا ہے اس طرح کے موقع پر، وہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پورا حق ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، آپ اس کے بدلے میں اتنی زیادتی بھی کرنا چاہیں تو آپ کو حق ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے، اگر درگزر کرو اور معاف کر دو تو اس کے نتیجے میں جو سکینت، جو نور حاصل ہوگا، وہ بہت قیمتی دولت ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا آپ کو، اس وجہ سے اگر کسی میں یہ حوصلہ نہیں ہے تو وہ جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اتنی اس اگلے کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے۔ عاقبو بے مثل ما عوقبتم بہ، قرآن کے الفاظ ہی یہی ہیں کہ جتنا تمہارے ساتھ معاملہ کیا گیا اس کا اتنا جواب تم دے سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے ساتھ پے در پے ظلم ہوتا ہے اور وہ اس ظلم کے جواب میں فریاد کرتا ہے یا آگے سے برا بھلا کسی دوسرے کو کہہ دیتا ہے یا اس ظلم پر احتجاج کرتا ہے، تو اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ اس کا حق ہے، تو حق تو دے دیا ہے۔ یہ آگے نصیحت کی ہے کہ بالعموم اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی آدمی اگر دو بدوئی میں پڑا رہے تو کچھ کتھارسس تو ہو جاتا ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہمت ہے تو ہمت کر کے افو درگزر سے کام لو، اور برائی کا جواب بھی بھلائی سے دو، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں بہت کچھ دیتا ہے۔ دنیا میں دل کی سکینت ملتی ہے، انسان کو ایک اطمینان کی نیند نصیب ہوتی ہے۔ یہ ڈپریشن کی جتنی صورتیں ہیں وہ محض اس رویے کے اختیار کرنے ہی سے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں وہ خود آ جاتا ہے۔ وہ جس کو رسول اللہ نے بیان فرمایا نا کہ کوئی شخص آپ کے سامنے سیدنا صدیق کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور کافی اس نے زیادتی کی، تو وہ خاموش رہے، رسول اللہ مسکراتے رہے۔ جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ کو کچھ ناگوار گزرا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس نے اتنی زیادتی کی، تو اس وقت تو آپ مسکراتے رہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت خدا کے فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، تم نے خود دینا شروع کر دیا تو وہ چلے گئے۔ تو اس لیے جس وقت آپ خاموش ہوتے ہیں یا آپ بدلہ نہیں لیتے یا آپ گریز کر جاتے ہیں یا اس کو بالکل ایک طرف رکھ کے پھینک کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے جواب دیتا ہے، اور اللہ کے جواب سے ڈرنا چاہیے، وہ بڑا سخت جواب ہوتا ہے۔
تو میرے نزدیک یہ ہے بس اسلام کا موقف، اس میں کوئی چیز فطرت کے خلاف نہیں، حق دیا گیا آپ کو کہ آپ جواب دینا چاہیں تو دے دیں برابر کا۔ جی شکریہ حامدی صاحب، جزاک اللہ۔ اگلا سوال اسد صاحب کا ہے۔ اسد صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز۔ السلام علیکم حامدی صاحب۔ جی حامد صاحب دو سوال کروں گا میں۔ ایک تو میں حکمت اللہ کی حکمت عملی سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً آپ دیکھیں دنیا کی آبادی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تھے، رفلی جو اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو اراؤنڈ 2 کروڑ کے قریب تھی۔ پھر اراؤنڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 20 کروڑ کے قریب آبادی تھی۔ تو یہ اب اس دور میں اور بعد میں جو واقعات قرآن سے ہم سمجھتے ہیں، اور پھر جو قرآن آیا اور جو کمیونیکیشن اور اس کے ذرائع تھے، قرآن ڈفرینٹ طریقے سے آگے کمیونیکیٹ ہوا۔ میرا صرف یہ سوال، اللہ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آج دنیا کی آبادی 6 ارب ہے اور مینز آف کمیونیکیشن بھی بے شمار ہیں، اللہ نے اس دور میں ہی کیوں یہ سب چیزیں انبیاء بھیجے؟ جب کیا اس سے میں یہ سمجھوں کہ کیا ایک لمیٹڈ لوگوں کو سکھانا تھا اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ پیغام آگے پہنچا دیں؟ اور پھر اب آبادی کی جو گروتھ ہے اتنی ایکسپونینشیل ہے کہ اگر آپ اس گروتھ ریٹ پہ دیکھیں تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ تو یہ میں اسے ایزیوم کروں کہ کیا بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کا نبی آتا؟ آپ کے خیال میں نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچ جائے اس لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو جب پہنچنے کا اہتمام آپ نے خود مان لیا کہ اتنے ذرائع پیدا ہو گئے رسول اللہ کے بعد، سلطنتیں قریب آ گئیں، دنیا میں اتنا انقلاب آ گیا، تو اب تو ضرورت ہی نہیں رہ گئی اس کی۔ ضرورت تو تھی اس لیے کہ لوگوں کو بات پہنچانے میں مسائل تھے، فاصلے بہت حائل تھے، قبیلے بہت دور دور تھے، آبادیوں میں ایک دوسرے تک بات پہنچانا بھی مشکل تھا، پری ہسٹورک سا دور بنا ہوا تھا، تاریخ بھی محفوظ نہیں رہ پاتی تھی۔ تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ تو اب کس لیے بھیجتے؟ اللہ لیکن کی ہدایت بالکل ذرائع تو محفوظ اس تھی۔ وقت بھی نہیں تھے، ذرائع تو اس وقت بھی نہیں تھے جب اسلام آیا ہے۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ صورت پیدا ہو گئی ہے، یعنی ایک سلطنت قائم ہونے کے مواقع پیدا ہو گئے۔ اگر صحابہ کی سلطنت قائم نہ ہوتی تو نبوت ختم نہ ہوتی۔ اوکے، اچھا اچھا۔ تو وہ بیسیکلی ایک ہیومن میچورٹی یا ہیومن ایوولوشن ہو رہا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ وقت آ گیا کہ جس میں ہم ہسٹری کے دور میں داخل ہو گئے۔ اب دیکھیے نا کہ یہ کام تو اللہ نے نہیں کیا نا، یعنی ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے کا دور یا حضرت مسیح سے پہلے کا دور پری ہسٹورک ہو گیا۔ جی ہم جی، تاریخ کے دور میں داخل ہو گئے جہاں آپ کسی چیز کے گم ہونے کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ اوکے اوکے، سمجھ آیا مجھے۔ بہت شکریہ غامدی صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اگلا سوال کامران صاحب کا۔ کامران صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز۔ جی غامدی صاحب، یہ دوسرا سوال ہے، یہ ہے اہل بیت کے حوالے سے آپ کے جو موقف ہے اس کے اوپر، کہ عام طور پہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اہل بیت جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بیویاں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ، ان سے تو رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور نئے رشتہ بھی قائم ہو سکتا ہے، نئی یعنی کہ شادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اولاد ہوتی ہے یا دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ اہل بیت میں کیوں شامل نہیں کیے جائیں گے؟ کیونکہ ان سے تو تعلق ٹوٹ نہیں سکتا ایک بار قائم ہو جانے کے بعد۔ تو یہ آپ کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ بھئی اب اہل بیت میں تو بنانے سے رہا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ازواج کو اہل بیت کہا ہے، حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت کہا ہے۔ تو میں اب نئی نہ عربی زبان بنا سکتا ہوں، نہ لمیہ کو تجویز دے سکتا ہوں۔ یہ لوگ زبان میں منطق کیسے داخل کرتے ہیں؟ ہماری اردو میں جب گھر والی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بیوی۔ جب گھر والے کہا جاتا ہے کہ گھر والوں کو لے کے آئیے، میرے خاندان کے وہ لوگ جو میرے پاس رہتے ہیں وہی مراد ہوتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا میرے پاس نہ ہو تو کوئی بھی گھر والوں میں اس کو شامل نہیں سمجھتا۔ بیٹی بیاہی گئی ہو اور اپنے گھر میں ہو تو کوئی بھی اس کو گھر والے میں شامل نہیں سمجھتا۔ اس کا تعلق زبان سے ہے، اس کا منطق سے کیا تعلق ہے؟ اور اس اللہ حوالے نے سے غامدی صاحب، اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، عربی زبان کا معروف لفظ ہے، جس معنی میں عرب بولتے تھے اسی میں استعمال کیا ہے، گھر والے کے معنی میں ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں
آپ اگر مجھے دعوت دیں اپنے یہاں کھانے کی اور یہ کہیں کہ گھر والوں کے ساتھ آئیے گا، تو اس سے میں یہ وہاں منطق بگاڑوں گا کہ بیوی کو چونکہ الگ کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ تو ہو نہیں سکتی گھر میں. کیا خیال ہے؟ جی اس کے حوالے سے جو ایک حدیث بھی بہت بیان کی جاتی ہے جس میں اس اس کو حدیث سے پہلے قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن مجید میں وہ سب باتیں کہی گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ازواج مطہرات مخاطب ہیں، انہی کا معاملہ زیر بحث ہے، انہی کو بہت تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں، انہی کو اہل بیت کہا گیا ہے. دوسری جگہ دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے ہیں، انہوں نے آ کے سلام کیا ہے اور ان کی بیوی کو اہل بیت کہا ہے. جی بالکل ٹھیک. اس کے بعد کوئی بات کرنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ مجھے تو جب یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ ایسے وہ خدا کے سامنے بولنے کی جسارت کر رہے ہیں. جی شکریہ، صحیح، بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ جی. میں پھر سے میں یاد پھر کروا عرض دوں. کر دوں، ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو بعض روایتیں ہیں کہ حضور نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، وہ اس لیے کہا کہ رسول اللہ کی بیویوں کے لیے شادی کرنا ممنوع تھا، وہ امت کی مائیں تھیں، تو اس وجہ سے آپ نے بعد کے لوگوں کو ذمہ داری دی کہ ان کا خیال رکھیں. باقی آپ کے داماد ہوں یا آپ کے نواسے ہوں، مرد ہیں، جا کے کما لیں گے، کھا لیں گے. یہ اہل بیت سے وہاں بھی مراد یہی ہے. ان بیویوں کا یہ نہیں ہے کہ ان کو مضبوط پکڑے رکھنا، ان سے تمہیں ہدایت ملے گی، یہ کہا ہے ان کا خیال رکھنا، ان کی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر. بہت شکریہ جی. میں پھر سے یاد کروا دوں کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال پلیز کریں، دو نہ کریں تاکہ کورس اور بھی لوگ کیو میں ہیں. اگلا سوال ارم نبی صاحبہ کا ہے. ارم صاحبہ اپنا سوال کیجیے پلیز. ہیلو جی رام صاحب السلام علیکم جی. میں ارم کا ہسبینڈ، ہم ایک ہی فون سے بات کر رہے ہیں. آپ سے یہ سوال کرنا تھا جی کہ یہ نہ جس پوچھ طرح کے لیجیے گا کہ ایک فون سے بات کرنا جائز ہے یا نہیں. یہ نہیں پوچھ رہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں جی کہ گناہ اکثر خوبصورت ہوتا ہے اور مطلب نیکی پر رہنا کٹھن ہوتا ہے، یا انسان کی اپنی اندر سے طبیعت اس طرف آسانی سے مائل نہیں ہوتی، پھر انسان بڑی مشکل سے اپنے دل کو مار کر، اپنے نفس کو مار کر کوئی نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے یا کچھ کرتا ہے. تو بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے کہ اس میں بھی مطلب ایکسٹرنل فورسز یا آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں، تو اس میں آپ مجھے جواب دیں گے کہ وہ آزمائش ہوتی ہے خدا کی. تو میں کہتا ہوں ایک آدمی مشکل سے مر کھپ کے تھوڑا سا کچھ کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ اس کے ساتھ فیئر ہے کہ خدا اس کو بھی پھر مزید مطلب کمزور سا آدمی ہے، بس اس کو کرنے دیا جائے، اس کو کیوں پھر مزید آزمائش میں ڈالتا ہے، اور پھر اس میں بھی اس کے خلاف مطلب انٹرنل یا ایکسٹرنل ایسی چیزیں آتی ہیں جو جس کشمکش کے بعد اس کے لیے اس نیکی پر کار بند رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے جو بنیادی بات کریں نا، کمزور سا آدمی ہے، جی اللہ جی تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو کمزور نہیں بنایا، میں نے انسان کو ارادے کی بہت بڑی طاقت دی ہے اور اس کو عقل دی ہے. تو نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ انسان عقل کے مطابق کام کرے. یعنی اس کو آپ مذہب کے حوالے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ایک میری خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ایک میری عقل کا فیصلہ ہوتا ہے. تو عقل کی بات ماننی چاہیے، اور عقل کی بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماننے کی طاقت دے کے بھیجا ہے. اس کا تعلق جسمانی طاقت سے نہیں ہے، یہ باطن کی طاقت ہے اور ہر انسان کو دی گئی ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی انسان کسی وقت کمزور ثابت ہوا یا اس سے غلطی ہو گئی، تو اللہ نے 10 راستے رکھے ہوئے ہیں معاف کر دینے کے، بار بار معاف کر دینے کے. یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو چھوٹی غلطیاں تو میں پوچھوں گا بھی نہیں، ویسے ہی معاف کر دوں. یہ کہہ دیا کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اگر جذبات سے نکل کر یا کمزوری سے نکل کر فوراً معافی مانگ لو گے تو میں نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ معاف کر دوں گا. تو یہ ہماری انہی کمزوریوں کی رعایت ہے،
لیکن اگر مطلب یہ ہے کہ نہیں ہم تو اصل میں زندگی ہی گناہوں کی بسر کریں گے، تو یہ اپنے آپ کو رشوت دینا ہے. انسان اتنا کمزور پیدا نہیں کیا گیا. اگلا سوال جی حارث خان صاحب کا ہے. حارث صاحب اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم غامدی صاحب. یہ جی غامدی صاحب میرا سوال تاریخ سے ریلیٹڈ ہے. نارملی ہم نے سنا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بارے میں حام شام اور یافس وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے. لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا تو سورہ اسراء کے بالکل شروع میں غالباً تیسری آیت میں کچھ ترجمہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ مطلب نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں تھے، بلکہ نوح علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہونے والے جو لوگ تھے ان کی اولاد ہیں بنی اسرائیل. تو اس سے یہ پوری تاریخ آگے پیچھے نہیں ہو جاتی؟ مطلب عام طور پہ سنا تو یہ گیا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. شکریہ. یہ جو آپ نے قرآن کی آیت بیان کی ہے اس سے یہ کیسے لازمی طور پر نکل آیا؟ اس میں لازمی طور پہ نوح تو علیہ نہیں، السلام لیکن پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے بچے ان کے گھر والے جو ان کے ساتھ شمار ہوئے وہ سب اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. نارملی جیسے ہم عام بول چال میں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ اگر یہی ہوتا کہ ڈائریکٹ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے تو وہ یہ ہوتا کہ نوح علیہ السلام کا سمپل ریفرنس دیا جاتا، لیکن وہ باقاعدہ الگ دوسری جگہ وہ بھی کہہ دیا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین میں یہ کہہ دیا کہ ذریتم بعض و بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے. ہاں ٹھیک ہے سمجھ. شکریہ. اگلا سوال احسن صدیقی صاحب کا ہے. احسن صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم غامدی صاحب. میرا جو سوال ہے وہ ایک صاحب نے بھی ربا اور سود کے حوالے سے سوال پوچھا تھا، وہ ڈسکشن کافی لمبی ہو گئی، لیکن اسی کا سپلیمنٹری کویشچن ہے، اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی اور اسپیسیفک کر کے کہ جو آج کل کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، بینکس ہیں، وہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں چیز کی خرید و فروخت کا، وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ ایسی پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں جو آپ کو کیش دے دیتے ہیں، آپ پرسنل لون جسے ہم کہتے ہیں. اس میں آپ کوئی چیز خرید نہیں رہے، آپ انہیں بولتے ہیں مجھے 10,000 روپے، $10,000 جو بھی کرنسی وہ چاہیے، وہ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ لیں اور اتنے انٹرسٹ ریٹ پہ آپ مجھے 3 سال میں 2 سال میں واپس کریں گے. اب جو بندہ لے رہا ہوتا ہے وہ یا تو اس کو ضرورت بھی ہو سکتی ہے کسی کام کی، یا وہ کیش، کیونکہ کیش جو ہے وہ آپ کو جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو آگے خرچ کرنے میں، پلان کرنے میں آسانی ہوتی ہے، آپ کے کوئی پرٹیکولر پلانز نہیں ہوتے. تو اس پرٹیکولر کیٹیگری کے بارے میں شاید وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. جو لے رہا ہے، دینے والے کو تو چھوڑ دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ تو واضح، لیکن جو شخص لے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ آ سکتا ہے اور پھر اس کو میں اپنی سہولت کے حساب سے خرچ کر دوں گا، تو ایک تو کیا وہ سود کی ابیٹمنٹ، یعنی اس کو آپ مدد فراہم کر رہے ہیں سودی کاروبار کو بڑھاوا دینے میں، ایک تو چیز یہ، اور دوسرا اسراف کی صورت میں بھی آ رہا ہے. تو کیا یہ دونوں چیزیں اس پہ اپلائی ہو جائیں گی اس بندے پہ؟ کیا اس بندے کو نہیں چلنا چاہیے یہ کام ایز اے مسلم یا اللہ تعالیٰ کے فرمان کو تابع رکھتے ہوئے؟ بھائی جو آدمی بھی قرض لینے جا رہا ہے اسے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ قرض کی اس کو ضرورت ہے تو لے گا. اگر کوئی ضرورت ہے، ضرورتیں کئی ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کو کھانے پینے کے لیے قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بیٹیوں کو گھر سے اٹھانے کے لیے، کوئی گھر بنانے کے لیے کہ چلیں کچھ چھت سر پہ آ جائے، قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کاروبار بڑھانے کے لیے قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو جو آدمی بھی بینک کے پاس گیا ہے اس کو آپ کی کہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ اس لیے گیا ہے کہ وہ کاروبار بڑھانے میں بینک کی مدد کرنے جا رہا ہے؟ تو اپنی ضرورت لے کے گیا ہے. اگر سوسائٹی میں اس کو اپنے کسی عزیز سے قرض مل جاتا تو وہ کیوں جاتا؟ اگر بغیر سود کے مل جاتا تو کیوں جاتا؟ قرض لینے والے کو یہ نصیحت ضرور کریں کہ آدمی کو خواہ مخواہ اپنے آپ کو مقروض نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس طرح فراخی سے قرض لینے چاہیے کہ وہ قرض ایک ذمہ داری ہے جو واپس کرنا ہوتا ہے. تاہم اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. قرض پر سود لینے والا، یعنی جو جس نے اس کے کمائے ہوئے پیسے میں سے لینا ہے،
وہ حرام ہے، اور اس کی حرمت کی جو بنیاد ہے وہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ہے. کسی کا غلط طریقے سے مال آپ کھا نہیں سکتے. تو قرض پر نفع لے کے کھانے کو قرآن مجید نے ممنوع قرار دیا ہے. میرا اسی قرض سے متعلق ایک انٹرسٹ سے ریلیٹ سوال ہے کہ کئی دفعہ ضرورت انسان کے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں کسی خاص ضرورت کے لیے، کہ بھی میں نے یہ کچھ کام کرنا ہے، شادی کرنی ہے یا کوئی گھر بنانا ہے، اور وہ پیسے بینک میں پڑے ہیں، کچھ ارن بھی نہیں کر رہے. اگر وہ بینک کے پاس 6 مہینے یا سال بھر کے لیے ڈپازٹ کر دے اس کو، تو معقول منافع بھی مل جاتا ہے اس کے اوپر. تو اس طرح کا انٹرسٹ لینا کیا حرام ہے؟ اور جبکہ پتہ ہے کہ اس پرپز کے لیے نہیں ڈالے ہیں وہاں پہ، لیکن اس کا ایک یوز ہو رہا ہے ان دا مین ٹائم. بینک زیادہ تر سودی کاروبار کرتے ہیں، زیادہ تر، یعنی وہ مارٹگیج بھی کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ کوئی سودی کاروبار نہیں ہے، اور بہت سی سہولتیں دے کے کما رہے ہیں. زیادہ تر ان کا کاروبار سودی ہے. تو یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ نے کسی ایسے کاروبار میں پیسے لگا دیے جو یا تو سارا کا سارا غلط تھا یا اس کا زیادہ حصہ غلط تھا. اب بینک جو آپ کو دے گا وہ اپنی کمائی سے دے گا نا، اپنے گھر سے تو نہیں دیتا. اس کی کمائی کا ایک بڑا حصہ سود پر مبنی ہے. یہ قباحت اس میں موجود ہے اگر آپ لیں گے تو، اور اس سے ایک محتاط مسلمان کو بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے یہاں پیسے لگائے ہوئے ہیں اور اتنا ایک تو میرا ویسے ہی ڈی ویلیو ہو گیا، تو میں اگر اس کو ایڈجسٹ کر لوں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے بس. اوکے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اگلا سوال ابراہیم صاحب کا ہے. ابراہیم صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی غمزہ صاحب، میرے ایکچولی 2 سوال تھے. ایک کلیریفیکیشن ہے اور ایک سوال ہے. جو کلیریفیکیشن والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بن دیکھے ماننے والوں کی بار بار بات ہوتی ہے. تو کیا میں اس بات کو صحیح سمجھاؤں کہ بن دیکھے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میں نے سنا اور مان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے پہ یہ فرض کیا ہے کہ میں اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھوں اور اس میں سے ڈیڈیوس کروں کہ اس بات کا مطلب ہے کہ بن دیکھے ماننا، کہ میں فزیکلی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کی نشانیاں دیکھ کے اس پہ مان رہا ہوں. جی ہاں، اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کی کتاب کو ہم عقل سے مانتے ہیں. جو چیز عقل سے مانی جاتی ہے وہ دکھائی نہیں جا سکتی. عقل تو صرف یہ کرتی ہے کہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ یہ چیز تمہیں ماننی چاہیے. جتنے بھی عقلی دلائل ہوتے ہیں یا آپ ریزننگ کرتے ہیں اس میں دکھا تو نہیں سکتے. لوگوں کو یہ مطالبہ جب اللہ نے کرتے دیکھا کہ ہمیں تو اللہ دکھائیں تب مانیں گے، تو اس پر کہا ہے کہ اللہ کو بن دیکھے ماننے کا مطالبہ ہے، وہی کو بن دیکھے ماننے کا مطالبہ ہے، اس لیے کہ امتحان عقل کا ہوا ہے. عقلی دلائل سے اگر ایک بات ثابت ہے تو اس کو مانی. آپ نے بالکل درست سمجھا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بے سوچے سمجھے مان لیا جائے. سوچ کر مانے، سمجھ کر مانے، عقل سے کام لے کر مانے، لیکن یہ مطالبہ نہ کریں کہ ہمیں دکھائیں گے تو تب مانیں گے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور غامدی صاحب دوسرا سوال جو ہے وہ ہے کہ یہ اہل کتاب کا جو ورڈ ہے، کیا یہ حضرت ابراہیم اور مطلب اس کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اسپیسیفک ہے؟ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم سے پہلے بھی ہر قوم میں بھیجے، تو کیا کیونکہ ہمیں ان کی کتابوں کا نہیں پتہ اس وجہ سے کیا ہم ان کو اہل کتاب میں شامل نہیں کرتے، یا اس کی کیا ریزن ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے مخاطبین کی حیثیت سے جن لوگوں کے پاس اس وقت اللہ کی کتاب موجود تھی وہ یا یہود تھے یا نصارہ تھے، تو اس لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے. باقی لوگوں کے پاس نہ کوئی کتاب کی تاریخ باقی تھی، نہ کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، تو ان کو کیسے کہہ دیا جاتا؟ یعنی اگر مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے اہل کتاب، تو وہ پلٹ کے پوچھتے کہ یہ کیا حرکت ہے بھائی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں. جی جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جو کسی کے پاس ہوگا اس کے لحاظ سے ہی اس سے بات کی جائے گی. جی جی بالکل بالکل. بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا. آپ کے سارے لیکچرز میں نے سنے ہیں، بہت ایک الگ نظریہ ملا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. بہت شکریہ آپ کا. بہت عنایت.
ذوالفقار صاحب آپ نے اگر اپنا سوال کرنا ہے تو آپ پلیز کر سکتے ہیں عبدالعزیز۔ جی جی شکریہ حارث۔ غامدی صاحب سورہ توبہ کا ہم نے حال ہی میں مطالعہ مکمل کیا ہے دوبارہ، تو اس میں جو منافقین کی سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کیٹیگوریکلی بیان نہیں کی۔ اس میں تھوڑا سا بہام مجھے نظر آ رہا ہے، اگر یہ میرا امپریشن ٹھیک ہے۔ اگرچہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان پر سخت ہو جائیں، سارا کچھ کہا گیا ہے، ترغیب بھی دی گئی ہے، لیکن جس طرح مشرکین کے متعلق یا اہل کتاب کے متعلق ایک اسپیسیفک سزا ہے، یہ منافقین کے بارے میں اس طرح بیان نہیں کی گئی۔ کیا میرا یہ امپریشن ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کیسے سکتی؟ جب ایک آدمی نہ منکر ہو کے سامنے آ رہا ہے نہ وہ انکار کر رہا ہے تو کس اصول پر سزا دیں گے؟ دنیا میں سزا تو ظاہر پر دی جاتی ہے، آخرت کے بارے میں بتا دیا کہ پھر درک الاسفل من النار، وہاں منکروں سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے گی، لیکن دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ظاہر پہ سزا دیتا ہے۔ تو حضور کو جب کہا کہ ان پر سخت ہو جائیں تو انہوں نے اس پر کس طرح پھر عمل مطلب کیا؟ جو آپ نرمی اختیار کر کے جو آپ بار بار اجازتیں دے دیتے تھے وہ نہ دیا کریں، ان کا احتساب کریں تاکہ یہ بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جائے۔ تبوک کا بھی یہی مقصد تھا کہ اگر رسول اللہ اصرار کرتے کہ نہیں کسی کو اجازت نہیں ہے، سب کو جانا ہے، تو قرآن مجید کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاف انکار کر دیتے اور بالکل نفاق واضح ہو جاتا اور دنیا میں ان کو سزا دی جاتی۔ شکریہ۔ کا مطلب یہ ہے یعنی کریم النفسی جو رسول اللہ کے ہاں تھی، جو لوگ کریم النفس ہوتے ہیں خاص طور پر قیادت میں، وہ یہ مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ گرد و پیش کے لوگ ان سے بار بار یہی تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا سختی کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی طبیعت سے مجبور ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اف اللہ ان کا، اللہ آپ کو معاف کرے، اتنا ہم نے یہ آزمائش برپا کی کہ منافق نمایاں ہو جائیں اور آپ نے پھر پردہ ڈال دیا۔ یہ 3 منٹ رہتے ہیں، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو۔ ایک اور بھی سوال ہے کہ یہ زکوٰۃ کی جو شرح ہیں، فرض کریں مال پر 2.5% ہے، تو آپ نے حال ہی میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ریاست اس سے زیادہ بھی تقاضا کر سکتی ہے۔ نہیں تو ایسا میں بالکل کوئی اظہار نہیں کیا۔ یہ کہاں سے آپ نے سنا؟ اچھا، یہ جو ریسنٹلی کسی نے آپ پہ اعتراض کیا تھا، غالباً اس کے جواب سے میں نے اخذ کیا۔ بالکل یہ احمقانہ اعتراض تھا۔ وہ تو یہ تھا کہ بھائی اگر کسی موقع کے اوپر ریاست کے اخراجات کسی ایمرجنسی کی وجہ سے پورے نہیں ہو رہے، کوئی جنگ چھڑ گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، اس وقت بھی اگر ریاست زیادہ چاہے تو رضامندی سے چاہے گی، یہ کہا گیا۔ تو یہ تو ہر جگہ استثناء موجود ہے، یعنی اللہ نے پابندی اس پر تو نہیں لگائی کہ میں رضامندی سے کسی کو کچھ دینا چاہوں۔ یہ ساری چیریٹی ہم رضامندی سے کرتے ہیں۔ لوگوں کی رضامندی سے کوئی قانون بنایا جائے اگر کہ چلیے جی کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں جنگیں ہوئیں تو ملک مقروض ہو گئے، ان کے لیے معمول کے حالات میں کام کرنا ناممکن ہوا۔ میں نے اس کی مثالیں لے کے بیان کیا کہ بھئی یہ استثناء تو ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ نے مہر مقرر کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر عورت اپنی رضامندی سے معاف کر دے تو کر دے۔ طلاق دینے کا حق مرد کو دیا ہے، لیکن اگر اپنی رضامندی سے وہ بیوی کو یہ حق تفویض کر دے تو کر دے۔ یہ بات بیان کی گئی ہے۔ بالجبر ایک پیسہ بھی زکوٰۃ کے علاوہ نہیں لیا جا سکتا، نہ اس کی شرح میں کوئی کمی بیشی کی جا سکتی۔ لیکن اگر مسلمانوں کی پارلیمنٹ یہ چاہے کہ شرح کو فرض کرے مال کے حد تک یہ 2.5% سے بڑھا کر 3% کر دے تو یہ کر سکتی ہے نہیں پارلیمنٹ؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ وہ زکوٰۃ الگ لے گی اور کوئی اور ٹیکس اگر لگائے گی تو ٹیکس ہی کہہ کے لگائے گی، اور لگائے گی تو پہلے رضامندی حاصل کرے گی، اور محض پارلیمنٹ کا کچھ کام کرنا رضامندی نہیں ہے۔ پارٹی کو یا حکومت کو لوگوں کے پاس آنا پڑے گا اپنی ڈیمانڈ لے کے، اس کے اوپر باقاعدہ ان کی رائے لینی پڑے گی۔ تو رضامندی کے ساتھ کسی بھی جبر، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بھائی میں آپ میرے مال کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے، الا یہ کہ میں رضامندی سے آپ کو جو چاہے دے دوں۔ یہ بات ہے جو کہی گئی۔ یہ اگلا سوال ہے کہ رضامندی کیسے حاصل کرنی ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی۔ تو رضامند تو کوئی بھی نہیں ہوگا جی،
وہ سارے کہیں گے کہ ہم کیوں دیں مزید؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس وقت بھی رضامند ہوتے ہی ہیں تو پھر ہی یہ ممکن ہوتا ہے، اور ہوئے ہیں تاریخ میں، اور اگر حکومتیں واقعی یہ بات واضح کر دیں گی تو لوگ رضامند بھی ہوں گے۔ رضامند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی سے اس کا وہ طریقہ وہی ہوگا کہ ان کے ریپرزنٹیٹو یہ اختیار لے کے آئیں گے کہ ہم اتنا ٹیکس جتنا اس وقت ناگزیر ضرورت ہے اس وجہ سے ہے، اس کے اعداد و شمار لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور اگر لوگ رضامند نہیں ہوں گے تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے ایک پائی ایک حبہ بھی نہیں دے سکتی، رضامندی کرنا ہے۔ بے شکریہ۔ مسلمانوں کی حکومت کے پاس جو لوگوں سے لینے کا حق ہے وہ دو ہی ہے، یا وہ زکوٰۃ لے گی اور اس کی شرح مقرر ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کمی ہو سکتی ہے بیشی نہیں ہو سکتی، اور دوسرا خراج ہے، ساری زمین ریاست کی ہے، اس کی ملکیت ہے، زمین کے اوپر خراج عائد کر دے، ادھر جانے کی ضرورت ہی کیوں ہے، یعنی خراج کی رقم جتنی چاہے بڑھا دے اس کو۔ غامدی صاحب آپ کا ایک دفعہ دوبارہ بہت بہت شکریہ، اور تمام احباب کا جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا۔ اب سب سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ بڑی عنایت کی، بہت شکریہ۔